ڈاکٹر صاحب فجر کی سنتوں کے حوالے سے ہمیں تھوڑا سا گائیڈ کر دیں آپ کہ ہمارے علم میں یہ پایا جاتا ہے کہ فجر کی جماعت ہو رہی ہوتی ہے اور ہمارے لوگ خود بھی، میں اس میں انوالو ہوں، یہ نہیں ہے کہ میں نے ایسا نہیں کیا، تو جماعت ہو رہی ہوتی ہے اور ہم پہلے جا کے اپنی سنتے پڑھتے ہیں اور پھر بعد میں ایک رکعت گزر جاتی ہے یا جماعت میں کے ساتھ مل جاتے ہیں، تو یہ ہمیں بتا دیں کہ کیا عمل زیادہ بہتر ہے، جماعت ہو رہی ہو اس کے ساتھ ملنا چاہیے پہلے کہ پہلے سنتے پڑھ لینی چاہیے؟ بخاری میں حدیث ہے کہ جب نماز کھڑی ہو جائے تو پھر اس کے بعد کوئی نماز نہیں ہے، ٹھیک ہے، پھر آپ نے جماعت میں شامل ہو جانا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ہے عام طریقہ۔ لیکن چونکہ فجر کی سنتوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے، ٹھیک ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا و ما فیہا سے بہتر مجھے فجر کی 2 سنتیں ہیں، سبحان اللہ، دنیا و ما فیہا سے، ٹھیک ہے نا، آپ اس کو بہت زیادہ پسند فرماتے تھے، تو اس لحاظ سے صحابہ کرام علیہ رضوان جو اس کو بڑا پسند فرماتے تھے، ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارے میں آتا ہے، اس پہ میری ویڈیوز بھی ہیں، کہ وہ آئے اور دیکھا کہ نماز کھڑی ہو گئی تو کونے میں پہلے آپ نے سنتیں پڑھی اور پھر جا کے آپ نے جماعت میں شامل ہوئے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، صحیح حدیث سے ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمر، ان کو جیسے معلوم ہوا کہ نماز کھڑی ہو گئی ہے، تو ساتھ میں نبی علیہ السلام کا جو حجرہ تھا، حضرت حفصہ جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن عمر کی بہن ہے، نبی علیہ السلام کے گھر، تو وہاں گئے اور پھر وہاں سنتیں پڑھ کے پھر شامل ہوئے۔ اللہ، ہاں، تو صحیح حدیث میں یہ بالکل صحیح حدیث میں، ٹھیک ہے، تو اس پہ ہماری ویڈیوز بھی ہیں۔ تو موقف پر اہل سنت کا یہ ہے کہ اگر آپ ایسی جگہ ہیں مسجد میں یا باہر کہیں کہ آپ کو پتہ لگ گیا ہے کہ نماز کھڑی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، جماعت کھڑی ہو گئی ہے، تو آپ کونے میں جہاں امام کی آواز نہ آئے کونے میں آپ سنتیں پڑھ کے تو پھر آپ شامل ہو جائیں، یا آپ کو پتہ لگ گیا کہ اذان کھڑی ہو گئی ہے اور یہاں ٹائم جیسے آپ کو پتہ لگ گیا 5:50 سے جماعت کھڑی ہو جائے گی اور 5:50 ہو گئے ہیں، تو گھر میں دونوں سنتیں پڑھ کے پھر آپ ہوئیں، ہاں اس وقت کہ جب آپ کو یقین ہو کہ آپ دوسری رکعت میں شامل ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب جماعت بھی نہیں گزرے گی، جماعت۔ لیکن اب چونکہ اسپیکر ہیں، سارا کچھ ہے، اب یہ علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ نے لکھا اپنی کتاب میں کہ اب چونکہ آواز پوری مسجد میں جا رہی ہوتی ہے، تو لہٰذا آپ سنتوں کی وجہ آپ جماعت میں شامل ہو جائیں، ٹھیک ہے، آپ کا معاملہ یہ ہے۔ پہلے اگر کونے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، گھر میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اب مسجد میں آپ آ گئے ہیں اور جماعت کھڑی ہو گئی ہے اور مسجد میں آواز بھی آ رہی ہے سارا، تو پھر آپ جو ہے وہ جماعت میں شامل ہو جائیں، ٹھیک ہے، اور پھر بعد میں پڑھ لینی چاہیے یہ؟ نہیں، اچھا یہ بھی ہے بعد میں جو، اب اس میں 2 موقف ہیں، ایک اہل سنت کا موقف ہے اور ایک اہل حدیث کا موقف ہے، ٹھیک ہے، دونوں کے پاس دلائل ہیں، آپ ترجیح کس پر ہے، ٹھیک ہے جی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اب فجر کی نماز آپ نے پڑھ لی تو اس کے بعد کوئی نماز نہیں ہے، سورج نکلے گا اس کے بعد جو ہے وہ 20 منٹ کے بعد آپ کو نفل پڑھ سکتے ہیں، تو فجر کے بعد نماز کوئی نہیں ہے، بخاری مسلم میں روایت ہے۔ نہیں یہ کہ یہ دیکھیں فجر کی نماز کا یہ حصہ ہی تو ہے، نہیں، اب اس کا ایک طریقہ ہے جماعت کے بعد پھر کوئی نہیں، ہاں فجر کی جماعت کے بعد، ٹھیک ہے نا۔ اب جو اہل حدیث ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابو داؤد شریف میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا کے جب آپ علیہ السلام باہر تشریف لا رہے تھے تو ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ کون سی نماز ہے؟ ان کے رسول اللہ سنتیں رہ گئی تھی تو وہ میں پڑھ رہا ہوں، تو آپ خاموش رہ گئے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ علیہ السلام خاموش رہے تو اس لحاظ سے اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں، ہم کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے منع کر دیا، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، روایت ہے، ہاں یہ ابو داؤد کی جو ان کی نزدیک، ہمارے ہاں بخاری مسلم کی ہے، جس میں آپ علیہ السلام فجر کی نماز یعنی فرض کے بعد نماز پڑھنے سے منع کر دیا، تو ہم کہتے ہیں جب آپ علیہ السلام نے منع کر دیا تو پھر اس کے بعد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہو سکتا ہے یہ پہلے کا واقعہ ہو، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ جب آپ علیہ السلام ایک مرتبہ منع کر دیا اور پھر اگر کوئی صحابی پڑھتے اس کو نہیں علم تھا تو آپ نے ہر مرتبہ اعلان تو نہیں کرنا تھا نا، ٹھیک ہے، ایک مرتبہ آپ نے منع کر دیا، کسی صحابی کو علم نہیں تھا تو آپ نے اگنور کر لیا، ٹھیک ہے۔ حکم اس چیز پہ ہے کہ جب فجر کی جماعت ہو جائے، آپ نے فرض پڑھ لی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہے جو جماعت نہیں ہے، یعنی سنت نہیں ہے۔ اب تیسری بات یہ ہے کہ کیا ان کی قضا ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہمارا موقف یہ ہے کہ سنتوں کی قضا نہیں ہے، ٹھیک، سنتوں کی قضا نہیں ہے، تو سورج نکلنے کے بعد بھی سنتوں کی قضا نہیں ہے، ان کا موقف یہ ہے کہ سنتوں کی قضا ہو سکتی ہے۔ ایک صحابی تھے عبداللہ بن عمر، انہوں نے کی تھی سنت قضا، ٹھیک ہے، تو ان کے پاس بھی دلائل ہیں، ہمارے پاس بھی دلائل ہیں، یہ علم کی دنیا ہے، ترجیحات ہیں اس میں۔ ہاں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی ایک مرتبہ فجر کی جماعت قضا ہو گئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کو ادا کیا،
یعنی سورج نکلنے کے بعد پہلے آپ نے سنتیں پڑھی ہیں اور بعد میں آپ نے فرائض پڑھے ہیں. ٹھیک ہے. یہ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے کہ اگر آپ کی فجر کی جماعت قضا ہو گئی اور ظہر سے پہلے ظہر کبریٰ سے آپ پہلے پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارا موقف یہ ہے فقہی مسائل میں کہ آپ فجر کی پہلے 2 سنتیں پڑھیں پھر 2 فرض پڑھیں. ٹھیک ہے.